ومن الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. یہاں سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی، اور اصل قبلہ اور پہلا قبلہ بیت المقدس تھا. لیکن جب آپ مدینہ آ گئے تو اب یہ ممکن نہیں رہا، اس لیے کہ سائڈس چینج ہو گئی. تو آپ 16 یا 17 مہینے تک پہلے قبلے یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ آپ کا قبلہ، مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے. دیکھیں، تمنا دل میں ہے کہ قبلہ بدل دیا جائے، لیکن آپ زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے، یعنی آرزو یہ ہے کہ قبلہ بدل دیا جائے. زبان سے آپ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن بار بار آپ اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قبلہ بدل دیا جائے، مگر میرا رب کیا چاہتا ہے. یس کتنی عجیب بات ہے نہیں، کتنی عجیب بات ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا قبلہ میرا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا جائے. آپ زبان سے نہیں کہہ رہے، بار بار آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا جائے، میرا رب کیا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس آرزو کو شرف قبول بخشا اور فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیجیے. اب قبلہ بدل دیا گیا. قبلے کا بدلنا تھا کہ اعتراضات کی بھرمار ہو گئی. اعتراض کرنے والے 3 طرح کے لوگ تھے: مشرکین یعنی پیگنس، منافقین ہپوکریٹس، اور تیسرے جیوز یہودی. تو مشرکین، منافقین اور یہودی یہ 3 اعتراضات کرنے والے تھے. کیا اعتراض تھا؟ یہ دیکھیں اس جملے میں ہے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. جس قبلے پر مسلمان تھے، کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف پھیرنے کا حکم دے دیا؟ یہ ان کا اعتراض ہے. کس چیز نے پھیر دیا؟ سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے اعتراضات کرنے والے بے وقوف ہیں. دے آر فولس. نقطہ یہ ملا کہ کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ اسلام کے کسی قانون پر اعتراض کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا دماغ خراب ہے، وہ بے وقوف آدمی. زیادہ کوئی کہے اسلام میں پردہ کس لیے ہے، یو آر فول. اسلام کا یہ قانون ایسا کیوں ہے، یو آر فول. قرآن حکیم نے کہا سفہا، یہ سفیہ کی جمع ہے. سفیہ مینس فول. تو سیقول السفہاء من الناس. تو آپ لوگوں کو کنفیوز ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کے کسی قانون پر کوئی اعتراض کر رہا ہے. آپ ہنس دیں اور کہیں کہ تمہارے بارے میں قرآن کہہ چکا ہے کہ یو آر فولس، تم بے وقوف لوگ.
اور پھر اس کا تحقیقی جواب دیا جا رہا ہے، قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تو وہ جس طرف چاہے تمہارے چہرے کو پھیرنے کا حکم دے دے، قبلہ بنا دے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ نقطہ یہ ملا کہ ظاہر پرست جتنے ہوتے ہیں، ظاہر پرست، وہ اسی طریقے کے احمقانہ سوالات کرتے رہتے، یہ ظاہر پرستی ہے، اسے ذہن میں رکھا جائے۔ بہرحال قبلہ بدل دیا گیا۔ دوسرا اعتراض یہ آیا کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے مر گئے، ان کو یہ قبلہ نہیں ملا، تو پہلا قبلہ غلط تھا، یہ قبلہ صحیح ہے، تو بیت المقدس کی طرف یعنی پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے جو لوگ مر گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ یہ دوسرا اعتراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملے میں جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو کیوں ضائع کرے گا؟ اللہ تمہارے ایمان، دیکھیں سوال یہ ہے کہ ہماری نمازوں کا کیا ہوا، جواب یہ ہے اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ نقطہ یہ ملا کہ نماز ایمان ہے۔ جی، آدمی جتنا اچھا نمازی ہے اس کا ایمان اتنا ہی اچھا ہے، اور جو نماز چھوڑ دے وہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کرے، کیا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کیا بتائیے، یہ قرآن حکیم کے اسرار ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، بہت غور سے سنا ہے، متوجہ ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے میرے رسول کے امتیوں، ہم لوگ صحابہ اور ہم ان کی راہ پر چلنے والے، ان کی ڈگر پر چلنے والے، سب کو خطاب کر کے کہا گیا ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ وسط مینس الافضل، بیسٹ آف آل۔ کیا وسط مینس؟ وہ بیچ کا نہیں کہ دو طرف کے بیچ میں جو ہوتا وہ وسط ہوتا ہے، یہاں الافضل مراد ہے، الافضل the best of all۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایسی امت بنایا ہے جو سب سے افضل ہے، یعنی بیسٹ آف آل ہے۔ یہ اچھا، یہ کون سا وظیفہ اسے اختیار کرنا ہے بتایا گیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ واٹ از the meaning of that؟ کیا مطلب؟ جواب اس کا ایک حدیث میں دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام کو ان کی امتوں کے ساتھ لایا جائے گا۔ حضرت نوح پہلے لائے جائیں گے اور ان کی امت کے ساتھ انہیں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا نوح کے امتیوں سے، نوح کے امت سے، حل بلغکم، یہ نوح ہیں، انہوں نے میرا پیغام تم تک پہنچایا تھا، حل بلغکم، فیقولون اللہ، یہ دیکھو فیقولون اللہ، کہیں کہ نہیں نہیں نہیں، انہوں نے تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا۔ ارے صاف انہوں نے انکار کر دیا۔ اب حضرت نوح سے پوچھا جائے گا، یہ تو انکار کر رہے ہیں، من یشہد لک، من یشہد لک، تمہارا گواہ کون ہے؟ اس لیے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرے وہ دلیل لائے۔ تو دعویٰ حضرت نوح کا یہ ہے کہ ہم نے ہمارے رب تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، یہ دعویٰ ہے، دعوے کی دلیل چاہیے۔ البینۃ علی المدعی من یشہد لک، گواہ کون ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ پروف لاؤ۔ تو حضرت نوح کہیں گے کہ میں نے تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا، اس کی گواہی امت محمد دے گی۔
اللہ اکبر. اور پھر امت محمد کو لایا جائے گا. ہم گواہی دیں گے کہ ہمارے رب نوح پیغمبر نے تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا. پوچھا جائے گا ما علمکم بذلک، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم نوح کے زمانے میں تھوڑی ہو، آئی وٹنس نہیں ہو تم، آئی وٹنس نہیں ہو تم، اس لیے کہ نوح کے زمانے میں تم نہیں تھے تو تم آئی وٹنس کہاں ہوئے؟ اور ثبوت کے لیے آئی وٹنس ہونا ضروری ہے. دونوں کے زمانے الگ ہیں تو کیسے تم گواہی دے سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اخبرنا نبینا بذلک، ہمارے نبی نے ہمیں یہ بات بتائی ہے. گویا کہ نبی کی بات ایسے ہی ہے جیسے کہ آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نبی کی ہر بات آئی وٹنس کے دائرے میں آتی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے. اور امت محمد خاص طور سے صحابہ کرام اس میں سر فہرست ہیں، یہ عدول ہیں سب کے سب. صحابہ کرام کی اتباع واجب ہے، سب واجب الاتباع ہیں. اس لیے کہ گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ کون بنتا ہے؟ گواہی کون دیتا ہے؟ جو صادق ہو، سچا اور عدول ہو. اس سے صحابہ کرام کی عظمت پر استشہاد کیا گیا ہے. جی یہ عدول ہیں سب کے سب. اور پھر نبی بھی کہیں گے کہ میری امت صحیح کہہ رہی ہے. جی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں ریس کرو. چلو نہیں، ریس کرو. استباق کہتے ہیں ٹو ریس. ایک آدمی جا رہا ہے، اب آپ اس کے پیچھے دوڑیں اور اس کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جائیں، اس کو کہتے ہیں استباق. ریس میں کیا ہوتا ہے؟ دوڑنے والے جتنے ہوتے ہیں، مقابلہ کرنے والے، ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. دیٹ از کالڈ استباق. فاستبقوا الخیرات. بعض اہل علم نے کہا من سبق فی الدنیا الی الخیرات فہو السابق فی الآخرۃ الی الجنات. جو دنیا میں نیکیوں میں سبقت کرے گا، پہل کرے گا، وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا. لہذا کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو، واجب ہے آپ کے اوپر کہ اس کا ساتھ دیں، ریس کریں. اگر کوئی 10 روپیہ دے رہا ہے تو آپ 100 روپیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ریس کریں، آپ ریس کر رہے ہیں. فاستبقوا الخیرات. تو جو دنیا میں سبقت کرے گا خیرات میں، خیرات مانے نیکی کے کام، وہ جنت میں بھی سبقت کرے گا، یعنی سب سے پہلے جنت میں جائے گا. اللہ، یہ ذہن میں رکھا جائے. فاستبقوا. لہذا نیکیوں کے کام میں بڑھو نہیں، ریس کرو، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو. کیا کتاب ہے، پورا نظام حیات ہے. منہج شامل للحیات کلیہا. پوری زندگی کا ایک مکمل نظام دے دیا گیا ہے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے. سبحان اللہ، ایسی کتاب دی گئی جس کو ہم نے تاقی نسیاں پر رکھا. جی یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ سمجھنے کی کتاب ہے. بہت پڑھ لیے، بہت پڑھتے رہے، بہت سنتے رہے، لیکن سمجھ میں کچھ آتا نہیں. لہذا وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اس لیے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ کتاب کہہ کیا رہی ہے. دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح سن لیتے ہیں، بس ہے کیا وہ سمجھنا ہے. یہ جنتر منتر کی کتاب تھوڑی ہے، سن لی اور چلے گئے. ہدایت کی کتاب ہے، یہ اصولوں کی کتاب ہے، قوانین کی کتاب ہے. ایک آیت کو سمجھ لے 100 مرتبہ قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے. جی ابن قیم نے کہا ہے، آگے بتائیں گے انشاءاللہ. جی کان کھول کر سنو تو کتنی اچھی بات کہی جا رہی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. کیا ترتیب ہے. میں تو قرآن حکیم کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی تم مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِي، تو اذکرکم،
میں تمہیں یاد کروں گا. تم دنیا میں مجھے یاد کرو, میں ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے سامنے تمہیں یاد کروں گا. اتنی بڑی بات ہے. یہ ہے ذکر کا فائدہ. ایک آدمی حسن بصری کے پاس آیا اور کہا, یا ابا سعید اشکو قسوۃ قلبی, مجھے شکایت ہے کہ میرا دل بڑا سخت ہے, دل سخت ہو گیا میرا, مجھے قساوت قلب کا مرض لاحق, دل کی سختی کی بیماری ہے. کون سی بیماری ہے؟ دل کی سختی, قسوت قلب کی. کہا کہ اذبہ بالذکر, اسے اللہ کے ذکر کے ذریعے پگھلا دے. کوئی چیز سخت ہو جائے تو اسے پگھلا دیا جاتا ہے. تو اگر دل سخت ہو جائے تو اس کو پگھلانے کے لیے ذکر ضروری ہے. اذبہ بالذکر. الوابل الصیب, علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے الوابل الصیب کے اندر حسن بصری کا یہ واقعہ نقل فرمایا ہے. تو دل سخت ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرو. اور ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ تم اس کو یاد کرو, وہ تمہیں یاد کرے گا. تم یہاں یاد کرو, تم سے بہتر مخلوق کے درمیان وہ تمہیں یاد کرے گا. ایک ذکر. اچھا, وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا, اور میرا شکر ادا کرو, ناشکری نہ کرو. سوال, ذکر کے بعد شکر کیوں آیا ہے؟ پہلے ذکر بعد میں شکر ہے. علماء نے جواب دیا ہے کہ الذکر بوابۃ الشکر, ذکر یہ شکر کا دروازہ ہے. آدمی اللہ کا ذکر کرے تو اسے شکر کرنے کی توفیق عطا کی جاتی ہے. ہاں, الذکر بوابۃ الشکر, ذکر یہ شکر کا دروازہ ہے. آپ شکر کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ذکر نہ کریں. گیٹ ہے وہ کون؟ ذکر, اسی سے آپ داخل. الذکر بوابۃ الشکر. اور جب آپ ذکر کر کے شکر کے گھر میں داخل ہو گئے تو اب جو شکر کرتا ہے اس کے لیے کیا کہا گیا؟ لئن شکرتم لازیدنکم, تم جتنا شکر کرو گے اتنا ہم تمہارے اندر زیادتی کرتے رہیں گے. یہ دیکھو, ذکر سے ملا شکر اور شکر سے ملا ازدیاد نعمت, نعمت کے اندر زیادتی. یہ ہے ترتیب. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یہ ذکر اور شکر کے درمیان ربط ہے. اب ذکر, شکر اور تیسرا صبر آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں. کیا بات ہے, پہلے ذکر اور پھر اس کے بعد شکر اور اس کے بعد صبر. میں کہتا ہوں یہ تین چیزیں مل جائیں آدمی کی زندگی بن گئی. ذکر مل جائے, شکر مل جائے, صبر مل جائے, کیا چاہیے؟ اس سے بڑی نعمتیں کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کسی کی طرح ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر, اے ایمان والو صبر سے مدد طلب کرو. جی, صبر کا مطلب کیا ہے؟ نعمت ملے تو شکر کرو, اور نعمت چھن جائے یا نعمت کم ملے, تھوڑا ملے یا نہ ملے تو صبر کرو. تو مومن دونوں معاملات میں اس کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں, مصیبت ہو تو صبر کرے, اور اگر نعمت ملے تو شکر کرے. اور دونوں میں مومن کا فائدہ ہے. سمجھ. اب دیکھو بڑی پیاری بات, ذہن کی گہرائیوں میں اس کو پیوست کرو, ڈالو اس کو, ڈیپ اینڈ ڈیپ اینڈ ڈیپ ڈالو اس کو. کیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. کس چیز کی؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, جب صبر کرنے والے ایسے ہیں کہ اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے. مصیبت کسے کہتے ہیں؟ واٹ از مصیبہ؟ کل ما آذى المؤمن فهو مصیبہ. مومن کو جو چیز تکلیف پہنچائے, ہر چیز جو مومن کو تکلیف پہنچانے والی ہو وہ چیز مصیبت. تو جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا بولتے ہیں یہ؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے یہ بولتے ہیں, پہلے ہم ان دونوں ٹکڑوں کا, یہ جو دو جملے ہیں, یہ انا للہ, it is the first sentence, and second is وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
contains two sentences. دیکھو, بے شک ہم اللہ کے ہیں, یہ لام تملیک ہے, یعنی ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں. ملکیت ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ میری ملکیت ہے, یہ دس ہینڈ کرچیف از مائن, یہ دستی میری ہے, اب میری ہے نا. اب میں اپنے اس ملک میں جیسا چاہوں تصرف کروں, تو پھاڑ کر پھینک دوں. جب میں میری ملکیت ہے تو I can do whatever I want. Who are you to question me? تم کون ہو تو سوال کرنے والے؟ یہ چیز میری ہے, یہ میری ملکیت ہے, تو I can do whatever I want. Who the hell are you to question me? تم کون ہو تو سوال کرنے والے؟ Who the hell are you? کون ہو تم؟ تو رب تعالی کی ہم ملکیت ہیں, اور اپنی ملکیت میں وہ جس طرح کا تصرف کرے. کہتے ہیں فلسطین کے بچے مر رہے ہیں, اگر اللہ رحیم ہوتا تو بس یہ Who are you to question him? اللہ سے سوال کرتے ہو تم کون ہو؟ اس کی ملکیت ہے, جس طرح چاہے تصرف کرے. تم کون ہو؟ ارے بھائی میری دستی ہے, میں پھاڑ دوں پھینک دوں اٹھا کر کے. کوئی ماہر مصور ہے, بہترین پینٹنگ بناتا ہے, اور اپنی پینٹنگ کو اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دے. Who are you to question him? آپ کون ہوتے اسے سوال کرنے والے؟ پینٹنگ اس نے بنائی ہے نا, پھینک دیا اس نے. تو وہاں کے بچے بھی اللہ کی ملکیت ہے, وہ جس طرح چاہے تصرف کرے. Who are you to question him? اللہ سے سوال کرتا ہے. یہ جواب ہے اس کا, یہ جواب ہے اس کا. چلو ایک بچے کو زندگی دے دی گئی 70 سال کی, کتنے گناہ کر سکتا ہے وہ؟ امکان ہے کہ نہیں؟ بچپن ہی میں اسے موت دے دی گئی, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, سیدھے جنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رحمان اور رحیم ہی نہیں, حکیم بھی ہے, اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے. Who are you to question him? اور اسی بات کو قرآن حکیم میں کہا گیا, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. ہذا عجیب. Who are you to ask him? ہماری اوقات کیا ہے رب تعالیٰ سے سوال کرنے کے لیے؟ انا للہ, ہم اللہ کی ملکیت ہے, اپنی ملکیت میں وہ جس طرح چاہے تصرف کرے. ایک دوسرے, بچہ مر گیا, واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں آپ کو یہ چیز دے دوں اور میری ملکیت ہو, اگر میں مانگوں تو آپ اگر صاحب ظرف ہیں تو آپ کو میری ملکیت چپ چاپ لوٹا دینی چاہیے, اور افسوس نہیں ہونا چاہیے. جی ملکیت میری ہے بھائی, ہینڈ کرچیف میرا ہے, یہ میں نے دیا ہے آپ کو, ملکیت ہے میری, میں مانگوں آپ نہیں دیں گے. قالوا انا للہ, ہم اللہ کی ملکیت ہے, اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں. جی اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں. یہ بچہ کافی ڈسٹرب کر رہا ہے, ہٹاؤ اس کو, ڈسٹرب کر رہے ہو تم, چل جاؤ. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں. اچھا, جب آدمی یہ سمجھ لے کہ ہم سب کو ایک دن لوٹ کر کے جانا ہے, تو وہ دنیا کی پرواہ کم کرے گا, اور جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبت اس کے اوپر ہلکی ہو جائے گی. تتہاون علیہ مصائب الدنیا. اللہ اکبر, کہ ایک دن ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے, چند روزہ زندگی ہے, تو اگر یاد کر لے کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے تو مصیبت جو آئی ہے اس کے اوپر ہلکی ہو جائے گی. اس لیے کہ مصیبتوں کا تعلق احساسات سے ہوتا ہے. بہرحال ایک فلسفہ ہے وہ. بہرحال قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ کی ملکیت ہے. جی, اور وانا, اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ ایک دن ہمیں جانا ہے, یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے, چند روزہ ہے یہ, تو آپ کے اوپر جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبت آپ کے اوپر ہلکی ہو جائے گی. یہ تو فطری بات ہے. جی اچھا, ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور یہ پڑھے کیا, انا للہ وانا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, تو
اخلفہ اللہ خیرا مما سعوا. اگر آدمی یہ کہے, یاد کر لو کیا کہو گے کوئی مصیبت آئے تو, انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. بس تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز سے بہتر اسے عطا کرنے والا ہے جو چیز کھو گئی ہے. اور اس میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے شوہر ابو سلمہ سے بہت محبت کرتی تھی. جو بیوی شوہر سے محبت نہ کرے, کائے کی بیوی ہے, فالتو ہے وہ, جی فالتو ہے, فالتو ہے. تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے شوہر ابو سلمہ سے بہت محبت کرتی تھی. ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے یہی کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ مجھے نبی جیسا شوہر ملا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی. آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ دیکھو اس سے بہتر عطا کیا گیا. ابو سلمہ سے بہتر شوہر حضرت ام سلمہ کو عطا کیے گئے. لہذا کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا ضرور پڑھیں. کہتے ہیں کہ صابرین کو خوشخبری دے دو, انہیں 3 چیزیں ملنے والی. متوجہ ہیں پوری طرح؟ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم. صلوات یہ پلورل ہے, اس کا سنگولر ہے صلات. صلات میں الثنا, تعریف, جی. ورحمہ, اور رحمت یہ تو معنی عام ہے. واولئک هم المہتدون, ہدایت. اگر صبر کر رہا ہے ابھی تو 3 نعمتیں, ایک تو صلوات, دوسرے رحمت, اور تیسرے ہدایت. یہ صلوات کیا ہے؟ صلات کا مطلب وہ تعریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اس کی تعریف نہیں, یہ سنگولر نہیں ہے, یہ پلیورل ہے. صلات تعریفیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے, صابرین کی. اور نقطہ یاد رکھو, جب اللہ فرشتوں کے درمیان اس کی تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب ایسے آدمی کو اللہ کا قرب, اللہ کی نزدیکی حاصل ہے, ایک. اور دوسرے وہ رحمہ, اور جس کے اوپر رحمت ہو عذاب قریب نہیں آتا. 2 اور ہدایت جس کے پاس ہو گمراہی اس کے قریب نہیں آتی. تو صلوات سے اللہ کا قرب حاصل ہوا کہ اللہ کے قریب ہو گیا, اور رحمت سے عذاب سے نجات پا گیا, اور ہدایت سے گمراہی سے نجات پا گیا. یہ صابرین کے 3 انعامات ہیں. ذہن میں رکھو, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اور ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ جب بہترین استاذ ہوتا ہے تو پہلے اورل سمجھاتا ہے, 1/2 + 1/4 = اتنا اتنا اتنا, اس کا LCM نکال لو, یہ ہو, ایسا ہو گیا, ہو گیا. اب اورل تو بتا دیا, اب بورڈ پر لکھ کر کے بتاتا ہے, اس کو اس طرح حل کرو, اس طرح حل کرو اسے. 1/2 + 1/4, 2 اور 4 کا پہلے LCM نکالو وغیرہ وغیرہ. آپ لوگ نئے نئے طریقے سیکھو گے, ہم لوگ ایسے پڑھیں. تو ایسا بتائے گا. اللہ تبارک و تعالی صابرین کی فضیلت بیان کرنے کے بعد بورڈ کے اوپر سمجھا رہا ہے. جی, صبر کسے کہتے ہیں اور صبر کا پھل کیا ہوتا ہے. حوالے میں صفا اور مروہ کو ذکر کیا گیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ کو میں نے اللہ کے شعائر میں سے بنا دیا, اللہ کے شعائر, کہ یہاں اللہ کی ایک بندی کو اللہ کا خلیل چھوڑ کر چلا گیا تھا شیر خوار بچے کے ساتھ. چاروں طرف ریت ہی ریت, چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں, پانی کہیں دکھ نہیں رہا ہے, کوئی آدمی نہیں دکھ رہا ہے, بے آب و گیاہ میدان ہے. اور بچے کو ہاجرہ کے حوالے کر کے حضرت ابراہیم جا رہے, پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے آؤ اپنی بیوی کو اپنے بچے کے ساتھ. کیسا آدمی اللہ اور اللہ کا خلیل, جو بات کہی گئی سر تسلیم خان. ذرا کسی جنگل میں
اپنی بیوی کو اپنے بچے کے ساتھ چھوڑ کر بتاؤ کہاں سے جگر لاؤ گے ایسا؟ اللہ کا خلیل ہی ایسا جگر لا سکتا؟ جا رہے ہیں تو کہہ رہی کہاں جا رہے ہیں چھوڑ کر کے اس بے آب و گہ میدان میں؟ کہنے لگے اللہ کا حکم ہے. دیکھو یہ شوہر ہے، اللہ کا حکم. بیوی کہہ رہی اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یہ بیوی اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور ضائع اللہ اکبر. تڑپتے ہیں ہم لوگ جانے کے لیے وہاں جہاں یہ عورت دوڑی ہے صفا اور مروہ پر. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ہمیں صحیح کرنا پڑتا ہے جی عمرے میں اور حج میں. شاعر بنا دیا اللہ نے اس کو. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے صبر کرنے والی. بچہ پیاسا ہے، پانی چاہیے، دوڑ رہی ہے، صفا پر جا کر کے دیکھتی ہے کہ کوئی قافلہ ہو، کہیں پانی نظر آ جائے. وہاں سے مروہ آتی ہے، دیکھتی ہے، کہتا اللہ اکبر کیا صبر ہے. یہ پریکٹیکل دکھایا گیا. سبحان اللہ. اولئک علیہم صلوات من ربہم بشر الصابرین. صبر دیکھنا تو اس عورت کو دیکھو اور اس کے شوہر کو دیکھو. ارے یہ تو چھوٹی بات تھی، کہا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے تجھے. لو بیٹے کو ذبح کرنا ہے. کیا کلیجہ رہا ہوگا کہ بیٹے کو زمین پر گرا دیا اور چھری لے کر کے گردن پر رکھ دی. اتنی محبت کر سکتے اللہ سے؟ اللہ سے اتنی محبت کیسے کر سکتے کہ بیٹے کو زمین پر پٹک کر کے اس کی گردن پر چھری رکھتے ہوئے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. یہی چیز ہمارے درمیان ہے، ہمارے دلوں میں نہیں ہے. لات جوتے کھاؤ. پوری دنیا میں صرف لات اور جوتے کھا رہے ہو. تمہارے پاس کھونے کے لیے بچا کیا ہے؟ سب تو کھو چکے ہو قرآن حکیم کو چھوڑ کر کے. تمہارے پاس سب کچھ ہے سوائے قرآن کے. کھونے کے لیے بچا کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے پوری دنیا میں؟ کوڑی کی اوقات نہیں ہے، کوڑی کی. اس لیے کہ تم نے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا. سمجھ گئے جی؟ یہ ہے کوڑی کی اوقات نہیں. آگے کہا جا رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. کیا بات! تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور وہی رحمان الرحیم. دیکھو یہاں الہ کہا گیا پھر رحمان الرحیم کہا گیا. اس کا مطلب ہے معبود وہی ہوتا ہے جو رحم کرنے والا ہو. یعنی الوہیت کو بغیر رحمانیت اور رحمیت کے سمجھا ہی نہیں جا سکتا. معبود وہی ہوتا ہے جو رحمان اور رحیم ہو. یہ کہا گیا. الوہیت کو رحمانیت اور رحیمیت سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. معبود وہی ہے جو رحمان اور رحیم ہو. رحمان کسے کہتے ہیں؟ الرحمن بجمیع الخلق. کافر کے اوپر بھی رحیم، ابرار کے اوپر بھی رحم کرنے والا، فجار کے اوپر بھی رحم کرنے والا، اچھوں کے اوپر رحم کرنے والا، بروں کے اوپر رحم کرنے والا. رحمان الرحمن بجمیع الخلق اور رحیم خاصہ بالمومنین. اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن صرف مومنوں کے اوپر رحم کرے گا، اس لیے وہ رحیم ہے. اور دنیا میں تمام کے اوپر رحم کر رہا ہے، اس لیے وہ رحمان. الرحمن بجمیع الخلق والرحیم بجمیع المؤمنین. ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے. قیامت کے دن جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، بعض لوگ اللہ ہے ہی نہیں بولتے. اللہ ہے ہی نہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ وہی ہیں بے وقوف لوگ ہیں، فول ہیں فول. ارے قانون پر اعتراض کرنا فولشنس ہے تو یہ کہنا کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ تو سب سے بڑی بے وقوفی ہے. سب سے بڑی بے وقوف، سب سے بڑا بے وقوف آدمی ہے ایسا جی. تو یہ جو اللہ کو نہیں مانتے، دیکھو کہا جا رہا ہے سب کو کھڑا کر دیا جائے گا. جہنم میں جا رہے ہیں سب، اب جنت کو بلند کر دیا جائے گا. ترفع لهم الجنہ، جنت کو بلند کر دیا جائے گا اور ان لوگوں سے کہا جائے گا اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے تو یہ دیکھو یہ بنگلہ ہے، یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، یہ تمہیں عطا کی جاتی، لیکن تم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی.
لہذا یہ تمہارے لیے جو بنایا گیا تھا اب یہ تقسم بین المومنین، مومنوں کو دے دیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا. تو اس وقت ان کی جو حسرت ہوگی وہ دیکھو بتایا گیا. اللہ اکبر. کہا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم. حسرت کسے کہتے ہیں؟ اعلی درجات الندامہ، اعلی درجے کی شرمندگی. اس سے بڑی شرمندگی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس کو کہتے ہیں حسرت. سب چھین گیا، یہ ہمارا تھا، کاش ہم اللہ کے احکام پر چلتے. بعض لوگوں کہتے ہیں نا 70 حوریں، بیٹے جب دی جائے گی 70 حوریں تو تجھے کتنی ندامت ہوگی، یہ قرآن نے بتا دیا ہے. ابھی تو مذاق اڑا رہا ہے، یہ منہ ہے تیرا، تجھے 70 حوریں ملیں. حوریں مومنوں کو ملنے والی ہے، انکار کرنے والوں کو نہیں. جی اور تجھے کیا تکلیف ہے؟ مومنین کو اگر 70 حوریں دی بھی جا رہی ہے، تجھے کیا تکلیف ہے بھائی؟ تجھے کیا تکلیف؟ اس کے بعد یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایک ہوتا ہے کتب لکم، یہ میں عام بات نہیں کرتا، وہ سب تقریر میں سنتے رہتے ہیں آپ. جی کتب لکم، ایک کتب علیکم، یہ دونوں قرآن میں ہیں. ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب لکم، کتب لکم، لا لا، اور یہاں کتب علی. تو ما الفرق بین کتب علی و کتب لا؟ ہونا کا یہ فرق ہے، اس لیے کہ کتب علی کا مطلب ہوتا ہے جس میں مشقت ہو. روزہ رکھنے میں ظاہر ہے کہ مشقت. اور کتب لکم جب کہا جائے اس میں آسانی ہے. عربی زبان میں کتنی رچ لینگویج ہے، کتنی رچ لینگویج. جی اور یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے. نقطہ کیا ملا؟ نقطہ یہ ملا اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو جتنے بھی روزہ دار ہیں ہم ان کی صف میں داخل ہو چکے ہیں، اس زمرے میں ہیں. کیا بات ہے، ارے بھائی وہی کام جو وہ کر رہے تھے ہم بھی وہی کر رہے ہیں، لہذا ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کے زمرے میں آ گئے ہیں جو روزہ رکھتے آ رہے ہیں ابتدائی آفرینش سے سن کے تخلیق. یہ ہے نقطہ اس میں. اب دیکھو خاص بات، رمضان کے مسائل اور فضائل کے بیان کے سیاق میں، کانٹیکسٹ میں دعا کا تذکرہ ہے، بیچ میں ہے یہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے حبیب میرے بارے میں اگر تجھ سے میرے بندے پوچھیں تو بول دینا میں قریب ہوں. یہ قریب لا کر کے رمضان کے مہینے کے بیان میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یعنی ویسے تو مومن بندوں کے قریب رہتا ہی ہے، رمضان میں بہت قریب ہو جاتا ہے. لہذا اس قربت سے فائدہ اٹھا لو. قریب ہوں، یہ نہیں کہا کہ کس کے قریب ہوں؟ میں تجھ سے بھی قریب ہوں، تیری دعا کے بھی قریب ہوں، تیرے آنسوؤں کے قریب ہوں، تو جو مانگ رہا ہے اس کے بھی قریب ہوں. کس چیز کے قریب ہے نہیں کہا گیا، ہر چیز کے قریب ہوں. تیری نمازوں کے قریب ہوں، دیکھ رہا ہوں، تیرے آنسوؤں کے قریب ہوں، تیری دھڑکنوں کے قریب ہوں میں، اور میں تیری تمنا کے قریب ہوں، میں تیرے مطلوب کے قریب ہوں. مانگ کیا رہا ہے اٹھا کر کے دے سکتا ہوں، میں قریب ہوں. کس چیز کے یہ نہیں بتایا گیا، ہر چیز کے قریب ہوں. کیا بات. اچھا ایک نقطہ دیکھو، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعوت کو قبول کرتا ہوں. لا دعا الدعوہ الدعا. تو ہونا کا فرق بین الدعوت والدعا اکید بالکل. کیا دعوت اور دعا کے درمیان فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. دیر بگ ڈفرنس بٹوین ٹو ورڈس. کیا دعوی اور دعا. جہاں دعوت کا لفظ آئے سمجھ لو کہ
جو مانگا ہے بندے نے قبول ہو گئی ہو. اور جہاں دعا آئے ضروری نہیں قد یستجیب و قد لا یستجیب, دعا کا لفظ جہاں آیا ہے اللہ قبول بھی کر سکتا ہے اور نہیں بھی قبول کر سکتا ہے, لیکن جہاں دعوت کا لفظ آیا قبول ضرور کرتا ہے. لہذا یہاں دعا نہیں دعوت ہے, یہ یعنی ضرور قبول ہوگی اگر دعا کرتا ہے. کیا نکتہ ہے دیکھو, اللہ اکبر. وہ تلاش کر رہا تھا کہ مل فرق بین ہذین اللفظین, ان دونوں لفظوں کے درمیان فرق کیا ہے, وہ ملا. جہاں دعا اچھا مشرک کی دعا کو کافر کی دعا کو قبول کرتا رہے, اس کو بھی قبول کرتا. فرمایا جب انہیں کوئی شر پہنچتا تو فضو دعائیں ناریس, فضو دعائیں ناریس, لمبی چوڑی دعا کرتا ہے, وہ لمبی چوڑی دعا کرتا ہے. دیکھو وہاں دعوت نہیں کہا گیا, اس لیے کہ وہ کافر کی دعا ہے, اللہ قبول بھی کر سکتا ہے نہیں بھی قبول کر سکتا, وہاں دعا ہے دعوت نہیں. لہذا دعوت کا جہاں لفظ ہے, دعوت ایسی دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے, اور یہ یہاں پر لائی گئی رمضان کے بیان کے سیاق میں. لہذا جو مانگنا ہے مانگ لو اللہ تبارک تعالیٰ سے. اللہ فرما رہا ہے اجیب دعوت الداع, میں دعا کرنے والے کی دعوت کو قبول کرتا ہوں. اور ایک نقطہ بتاؤں, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اگر میں آپ کو دعوت دوں آپ نہیں آئیں گے؟ ایک مومن کے اوپر ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر وہ دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے. جی اب آپ دعوت دے رہے رب تعالیٰ کو, نہیں آئے گا سوال ہی نہیں ہے, دعوت قبول کرے گا وہ, یہ مطلب ہے اس کا. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, ذہن میں بٹھاؤ اس کو. اجیب دعوت الداع, دعاء الداعی, دعوت الداعی, دعویٰ جہاں ہے قبولیت ضرور ہے اس کے لیے. یہ فرق ہے دعوت اور دعا. اس کے بعد کہا گیا ہے اس میں ایک عمل بڑا اچھا ہے, اعتکاف. جی وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ قَالَ ابن تیمیہ فَلَا اعتکاف إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ. ابن تیمیہ نے فرمایا اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے. بعض مسالک میں عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں, هذا لا يجوز, اعتکاف نہیں ہوتا اس میں. ہاں مسجدوں میں اگر پردے کے ساتھ انتظام ہو تو عورتیں مسجد میں اعتکاف کریں. فتنے کا خوف ہو چھوڑ دیں, سنت ہے, فرض تو ہے نہیں. جی نیت کر لیں ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. تو ایک چیز یہ ہے اعتکاف. اچھا اعتکاف سنت کیا ہے؟ رمضان میں آخری عشرے کا 10 دن, یہ سنت ہے. کیا آدمی 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا طواف کر سکتا ہے؟ جی ہاں, هذا يجوز, جائز ہے. حضرت یعلا ابن امیہ کی روایت موجود ہے مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ کہ انی لامکث فی المسجد الساعة ولا امکث الا لاعتکف. جی میں مسجد میں ٹھہرتا ہوں 1 گھنٹہ اور میں نہیں ٹھہرتا ہوں مگر اس لیے کہ اعتکاف کروں. یہ روایت بتا رہی ہے کہ 1 گھنٹے کا بھی طواف ہو سکتا ہے, لیکن رمضان میں مسنون طریقہ طواف کا یہ ہے, اس کا اعتکاف کا یہ ہے کہ آدمی 10 دن مسلسل اعتکاف کرے. اور جہاں یہ بیان ختم ہو رہا ہے روزوں کا, کہا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, حرام مت کھانا. جی رمضان کا بیان جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں یہ کہا جا حرام مت کھانا. پتہ یہ چلا جو حرام خور ہیں ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا. جی حرام چیز سے پرہیز کر, یہ روزہ ہے. آگے حج کا بیان آ رہا ہے. الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہیں. معلومات عند العرب, عرب جانتے تھے کہ وہ کون سے مہینے حج کے, شوال, ذیقعدہ اور لیال من ذی الحج, ذی الحج کی 10 راتیں اور پورا مہینہ شوال کا اور یہ پورا ذیقعدہ. شوال, ذیقعدہ, لیال من ذی الحج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج سبھی کو جاتے ہیں, حج مبرور جسے مل گیا تو اس طرح لوٹتا ہے جیسے بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا ہو, کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا. سوال یہ کہ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور, حج مبرور کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ الحج المبرور ہوا ان یرجع صاحبہ زاہداً فی الدنیا راغباً فی الآخرہ.
حج کر کے اگر آدمی لوٹتا ہے اور دنیا سے دل کم لگاتا ہے اور آخرت کے کام زیادہ کرتا ہے تو سمجھو حج مبرور ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ حاجی صاحب حج کر کے آئے, نوکروں کے اوپر اور زیادہ سخت ہو گئے, یہ حاجی اس کا حج مبرور نہیں. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے, اب بھی وہی ہے, وہ کچھ حج نہیں ہوا اس کا. اور الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, اگر حج مبرور مل گیا تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور حج مبرور کی پہچان کیا ہے؟ ہوا ان یرجع صاحبہ زاہدا فی الدنیا راغبا فی الاخرہ. اگر آدمی کو دیکھو کہ لوٹنے کے بعد دنیا سے دل کم لگاتا ہے, آخرت میں مسجدوں سے اس کا تعلق زیادہ ہے, نیکی کاموں میں زیادہ, سب میں اس کا حج مبرور ہے. لیکن اگر اس کا الٹا دکھو تو کہہ سکتے ہو روپے خراب ہو گئے, اس کے پیسے خراب ہو, اس کے پیسے خراب ہو. جی اس کے بعد کہا گیا اچھا حج کرنے کے لیے نکلتے تھے زمانے جاہلیت میں تو بھیک مانگتے رہتے تھے, راستے میں بھیک مانگتے رہتے تھے. بھیک مانگنا کبھی فیل ہے. ارے بھائی پیسہ ہو, توشہ ہو تو جاؤ نا, سفر کے لیے اخراجات تمہارے پاس ہو تو جاؤ. یہ بھیک مانگتے ہو جاتے. پہلے یہاں کے بھی حاجی جاتے تھے تو مسجد خالد بن ولید ایسی مسجدیں دیکھتے رہتے تھے کہ جہاں مفت میں کھانا مل رہا, مفت خور کہیں کے. تو فرمایا گیا کہ حج کے لیے جائے تو 2 توشے لے لیں. 2 توشے کیا؟ وَتَزَوَّدُوا, زاد مش توشہ, پروویژن, پروویژن. تو وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, تو سب سے بہترین پروویژن یعنی ٹیک پروویژن ود یو فار دا جرنی. اگر آپ سفر کر رہے ہیں حج کے لیے تو آپ کو پروویژن لینا ہے, توشہ لینا ہے. اب توشہ, دا پروویژن از آف 2 ٹائپس, 2 قسم کا ہے. ایک ہوتا ہے میٹیریل اینڈ اسپریچول, ایک ہے مادی یعنی پیسہ ویسا ہو تمہارے پاس, اور پیسہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا توشہ تقوی ہونا چاہیے. تقوی یہ یہ کتاب ہے, اللہ اکبر کتاب. اسی کو چھوڑنے کی وجہ سے لات جوتے کھا رہے ہو, سب لات جوتے کھا رہے. جب تک اس کے جڑو گے نہیں, یہ حکومت ایسا کر رہی ہے, فلاں نیتا ایسا کر رہا ہے, ویسا کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہی سلوک کیا جائے, تم خود اس کے مستحق ہو, ڈیزرو کرتے ہو, تم ڈیزرو کرتے ہو. تم بہت عجیب و غریب اصول. یسألونک عن الخمر والمیسر, یہ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو آپ کہہ دیجیے کیا کہتے ہیں کہ اثم فیہما اثم کبیر و منافع للناس, شراب میں اور جوئے میں منافع زیادہ ہے. یہ منفعتن کی جمع ہے, منافع جمع منتہى الجموع, بہت سارے فائدے ہیں. کس میں؟ شراب میں. اور جوئے میں لگ گیا تو گیا, ہاں لگ گیا تو کروڑ پتی ہو گیا. کہا کہ منافع ہیں لیکن اسم کبیر. دیکھو اسم واحد ہے گناہ, اور منافع پلیورل ہے, یعنی گویا کہ اس پلیورل کو سنگولر کے مقابل میں لایا گیا. گناہ واحد اور منافع پلیورل. نقطہ یہ ملا کہ کسی چیز میں دیکھو کہ فائدے زیادہ ہیں مگر تھوڑا سا گناہ موجود ہے, جی تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بکٹ پاک پانی کے اندر ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا جائے, پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے وہ. قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس, جی وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے, زیادہ ہے نہیں, بڑا ہے. یہ زیادہ اور بڑا میں کیا فرق ہے؟ یعنی ان دونوں کا گناہ زیادہ ہے ان کے نفع سے, یہ نہیں بڑا ہے ان کے. پتہ یہ چلا کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ زیادتی کیا ہے, یہ دیکھا جائے کہ اس کا وزن کیا ہے, اس کی سنگینی کیا ہے. اللہ اکبر, یہ سنگینی کیا ہے. تو منافع کسی چیز میں زیادہ ہوں منافع, لیکن اس کے اندر اگر کوئی حرام کام آ گیا, کوئی گناہ کی چیز آ گئی تو منافع کو چھوڑ دیا جائے, تمام منافع کو چھوڑ دیا جائے. جی ایسے تمام دھندوں کے لیے یہ اصول ہے. کسی دھندے میں بہت زیادہ منافع ہیں مگر اس میں تھوڑا گناہ بھی ہے, پورے دھندے کو چھوڑ دیا جائے.
اس لیے کہ یہ اس پانی کی طرح ہو گیا جو بکٹ میں ہے اور اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ کوئی مومن لڑکا کسی کافرہ اور کسی مشرکہ لڑکی کو بھگا کر نہیں لے جا سکتا، شادی نہیں کر سکتا اس سے، جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں فلاں قوم کی ہے اور فلاں جو ہے سیکٹ کی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم سے شادی کر لیتے ہیں، لا 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 یجوز، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، جب تک ایمان نہ لے آئے تب تک شادی کرنا جائز نہیں۔ اب اصل چیز آئی، اب طلاق مرتان، طلاق دو بار ہے۔ کیا مطلب طلاق دو بار ہے؟ یعنی عدت کے درمیان دو مرتبہ رجوع کا حق حاصل ہے، بس تیسری مرتبہ دے دیے گئی۔ الطلاق مرتان، آپ نے طلاق دے دیا، اب عدت میں ہے، اب اس عدت میں اسے، عدت کتنی ہے؟ 3 حیض، اس عدت کے دوران اگر آپ رجوع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری مرتبہ آپ نے طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیتے ہیں، اب یہی 2 مرتبہ ہے رجوع کا حق، تیسری مرتبہ آپ نے دے دیا، طلاق مغلظہ ہے، نکل گئی۔ اور طلاق کا ایک ہی طریقہ ہے سنت کا، کیا؟ جب وہ پاک ہو، پاکی کی حالت میں اسے طلاق دے دیا جائے یہاں تک کہ اس کی عدت جو 3 ہے سے ختم ہو جائے، بس۔ اب جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوئی وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہے، اور اگر آپ اس سے پھر شادی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ، جی کیسے؟ پھر سے نکاح پڑھا لیں اور اسی طریقے سے نئی مہر کر لیں، نئی مہر اور نئے نکاح کے ساتھ اسے لا سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ ابھی آپ کے 2 طلاق تو باقی ہیں نا، ابھی لا سکتے ہیں اس کو، جی یہ بہترین طریقہ ہے اور یہی شریعت میں۔ بقیہ ہر طریقہ طلاق کا بدعت، جیسے ایک مجلس کے اندر اگر 1 لاکھ بور دے طلاق طلاق طلاق، ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ یہاں تو کہتے 3 گولی مار دیے، وہ گولی ہے، طلاق ہے وہ، یہ مثالیں نہیں چلتی یہاں پہ، 3 گولی مار دیا، تینوں لگ گئی گولی، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ اور حلالہ لکھ لو، نوٹ اٹ ڈاؤن، اس کو اچھی طرح لکھ لو کہ there is nothing such as حلالہ ان اسلام، اسلام میں حلالہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، حلالہ ہے ہی نہیں اسلام میں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں جبکہ اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں حلالہ سے، جی حلالہ ہے ہی نہیں سرے سے اسلام میں، لکھ لو، نوٹ اٹ ڈاؤن، اسلام میں حلالہ ہے ہی نہیں۔ ایک عورت مطلقہ ہو گئی، طلاق دے دیا آپ نے، اب عدت سے نکل گئی، اس کی شادی ہو گئی کہیں، اپنی مرضی سے شادی ہو گئی اس کی، اور اس کے بعد اب وہ شوہر طلاق دے دیتا ہے کسی وجہ سے، اب آپ کے لیے جائز ہے یہ ہیلا کر کے کہ طلاق دینے کے بعد خود کسی سے کرواؤ اور کہہ دو 2 دن کے بعد اسے طلاق دے دینا، اس کا تصور اسلام میں نہیں، حلالہ ہے ہی نہیں اسلام میں، نوٹ کرو اس کو، مذاق اڑاتے ہیں اسلام میں حلالے کا، حلالہ ہے ہی نہیں، یہ جن لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے انہوں نے اسلام کا مذاق بنایا ہوا ہے، دوسرے لوگوں کو اعتراض کا موقع اس وجہ سے مل رہا ہے، حلالہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اور طلاق کا ایک ہی طریقہ ہے، پاکی کی حالت میں 1 طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ 3 حیض گزر جائیں، مطلقہ کی عدت 3 حیض، اور جس کا شوہر مر جائے، متوفی عنہا زوجہا، آگے آ رہا ہے، اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے، جی یہ ہے۔ اور اگر خلا کرانے والی ہو، خلا کا مطلب ہوتا ہے شوہر پسند نہیں، بگاڑ ہے، کہتی ہے بھائی میری جان چھوڑ دو، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسی کو کہتے ہیں خلا۔ اب اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے، جی یہ کہہ رہی خلا کر، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، خلا مانگ رہی ہے اور وہ خلا نہیں دے رہا ہے، تو جہاں اسلامی شریعت ہے وہاں قاضی فیصلہ کر دیتا ہے۔ ہندوستان میں اس طریقے کا ماحول نہیں ہے، لہذا شہر کے سربراہ لوگ ایک ساتھ بیٹھیں گے اور تمام سربراہ لوگ مل کر کے اس نکاح کو فسخ کر دیں گے، نکاح فسخ ہو گیا، یہ طریقہ ہے۔
جیسے یہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں میں اس طریقے کا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ آ گیا لڑکی کا، سامنے والا جو ہے یہ خلا لینا چاہ رہی ہے اور وہ خلا نہیں دے رہا ہے، تو یہاں کے جو معتبر لوگ ہیں، بااثر رسوخ لوگ ہیں، وہ بیٹھے اور تمام لوگ مل کر کے کہتے ہیں نکاح فسخ کیا جاتا ہے، نکاح فسخ ہو جاتا ہے جی۔ اچھا، اب لڑکے نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لے سکتا ہے کیا؟ لا 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 یزداد، ابن ماجہ کی روایت ہے، جتنا دیا ہے اتنا لے لے، جتنا دیا ہے اتنا لے لے، لڑکی سے مہر میں جتنی مہر ہے اتنی لے لے، لا یزداد، زیادہ نہیں مانگ سکتا، زیادہ لینا جائز نہیں ہے۔ اور لڑکی والوں نے لڑکے والوں کو جو کچھ دیا ہے وہ بھی نہیں لے سکتے، اس لیے کہ وہ ہبہ ہے، اور ہبہ العائد فی ہبتہ کالقلب یعود فی قیہ، تحفہ دے کر کے اسے واپس کرنا لینا ایسے ہی ہے جیسے کتا اپنی قے کرنے کے بعد دوبارہ اسے کھا لیتا ہے، زیادہ یہ بھی ممنوع۔ لڑکی والوں نے جو دیا ہے لڑکی کو اتنا ہی ملے گا جو مہر ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور لڑکی والوں نے لڑکے کو جو کچھ دیا ہے وہ تحفے میں دیا ہے، نہ لیں اس کو، لینا درست نہیں، لینا جائز نہیں۔ مہر سے زیادہ لڑکا نہیں لے سکتا، لا یزداد، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور لڑکی والوں نے جو کچھ دیا ہے وہ ہبہ ہے، وہ بھی نہیں لے سکتے۔ اس کی عدت کتنی ہے مختلعہ کی جو خلا کر؟ ایک حیض ہے، ونلی ایک حیض گزر جائے اس کی عدت ختم ہو گئی۔ اچھا، عدت کے درمیان، عدت کسے کہتے ہیں؟ عدت جب تک ہے تب تک دو کام نہ کرے، جی دو کام نہ کرے، ایک تو یہ کہ اسباب زینت اختیار نہ کرے، مہندی لگانا، کاجل لگانا، یہ سب یہ اسباب زینت، تو زینت کے اسباب اختیار نہ کرے، بن ٹھن کر نہ رہے، اس لیے کہ عدت گزار رہی ہو، جی عدت گزار رہی ہو، اس عدت میں کوئی نکاح کا پیغام صراحتاً نہیں دے سکتا، جی 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 یہ اس کے بعد رضاعت کا مسئلہ دیکھو، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہاں ایک جملہ بڑا پیارا دیا گیا ہے، یہ دیکھو، اب جیسے ایک لڑکی کو کسی نے طلاق دے دیا، ایک طلاق دیا تھا، عدت گزر گئی، اب دوبارہ یہ لڑکا اور لڑکی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے فلا تعضلوہن۔ ایک صاحب تھے تو انہوں نے اپنی بہن ایک صحابی کو دے رکھی تھی، انہوں نے انہیں طلاق دے دیا، اب عدت گزر گئی تو دونوں بہت پچھتائے، لڑکی چاہ رہی ہے کہ میں اسی کے ساتھ رہوں اور لڑکا بھی چاہ رہا ہے ان کے ساتھ رہوں، لیکن بھائی درمیان میں آ گئے، بولے ہم نے اپنی اتنی اچھی بہن تمہارے نکاح میں دی تھی، تم نے طلاق دے کر کے ہمارے خاندان کی اور ہماری بہن کی توہین کی، دوبارہ تمہارے نکاح میں نہیں دے سکتے۔ بولے یہاں ناک کی بات نہیں آنی چاہیے، فلا تعذلوہن، روکو نہیں، روکو نہیں، فلا تعذلوہن ان ينکحن ازواجہن، نہ روکو انہیں، نہ روکو، نہ روکو، بھائی ہی اس وقت ہے، باپ نہیں تو بھائی ہی ولی ہے، اس سے یہ پتا چلا نہ روکو کا مطلب یہ ہوا کہ لا نکاح الا بولی جن، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا، یہ نقطہ یہاں پہ۔ اچھا، دودھ پلانا ہے کتنے سال تک؟ حولین کاملین، مکمل 2 سال پلانا ہے۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ دیکھو کتنا عجیب ہے، لا تضار والدۃ بولدہا، والدہ کو، ماں کو طلاق ہو گئی، اے لڑکا میرے پاس رہے گا، وہ کہتا لڑکا میرے پاس رہے گا، جھگڑا، تو کہہ رہے ماں کو تکلیف نہ دی جائے، ماں کو تکلیف، لا تضار، پہلے ماں کا تذکرہ ہے۔ دیکھو عورتوں کے جذبات کا کتنا احترام کیا گیا، کہتے ہیں ارے اسلام میں عورتوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے، دیکھو قدم قدم پر قرآن حکیم ہر جگہ پر دیکھو عورتوں کے احترام کا پورا ایک سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے، جی لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولد، پہلے ماں کا تذکرہ ہے پھر باپ کا تذکرہ ہے، یعنی ماں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، بچے کو لے کر کے ملانے کا وقت آئے لے جا کر کے ملا دو، اسے دور مت رکھو، جی جی اللہ اکبر، کیا کتاب ہے، سبحان اللہ، قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، جی جی جی۔
آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ جب اللہ کے احکام سے روگرداں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے عمالقہ کو، ایک قوم ہے بہت طاقتور قوم، ان کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. انہوں نے ان کو شکست دی اور تابوت سکینہ چھین کر لے گئے. ایک تابوت تھا، تابوت، جس کو تابوت سکینہ کہا ہے قرآن حکیم نے. ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. یہ دیکھو تابوت سے، اور جب لڑتے تھے تو تابوت سکینہ کو آگے رکھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس تابوت کی وجہ سے انہیں فتح و ظفر سے نوازتا تھا، فتح ہوتی تھی. یہ عمالقہ چھین کر لے گئے. بہت روئے گڑ گڑائے، وقت کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ کچھ کیجئے، کسی کو ہمارا کمانڈر ان چیف بنا دیجئے، بادشاہ بنا دیجئے، ہم اس کے ساتھ رہ کر کے عمالقہ سے لڑیں گے. تو وقت کے نبی نے کہا کہ طالوت کو ہم تمہارا کمانڈر ان چیف بناتے ہیں. جی. ارے کہنے لگے وہ تو فقیر آدمی ہے، اس کے پاس مال کہاں ہے؟ دیکھو تو یہ ظاہر پرست، یہودی ہمیشہ ظاہر پرست ہے. جی. صلاحیت نہیں دیکھ رہے کہ کمانڈری کے لیے، کمانڈر ان چیف ہونے کے لیے صلاحیتیں ہونا ضروری ہے، مال کا اس کے کیا تعلق ہے؟ کہنے لگے انا یکون له الملک علینا، ہمارے اوپر اسے کمانڈر کیسے بنا سکتے ہیں؟ ونحن حق بالملک منه ولم یؤت ساعۃ من المال، اس کے پاس مال ہی نہیں، فقیر آدمی طالوت. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اس کے پاس لڑائی کا ٹیگ بھی ہے اور طاقتور بھی ہے. یہ دو چیزیں جو مطلوب ہیں لڑائی کے لیے وہ اس کے اندر موجود ہے. نقطہ یہ ملا کہ جو جس صلاحیت کا مالک ہو اس کو وہی عہدہ دیا جائے. اب کسی سبزی بیچنے والے کے ہاتھ میں آپریشن تھیٹر کا ٹیبل دے دیا جائے، کیا کرے گا؟ مریض کو مار ڈالے گا. تو جو جس صلاحیت کا مالک ہو اس کو اسی عہدے پر رکھا جائے. جی جی. بہت سارے لوگ وہ ڈونیشن وغیرہ دے کر کے اسکولوں میں گھسے ہوئے ہیں اور پڑھانے کا طریقہ بالکل نہیں، کچھ آتا جاتا نہیں ان کو. بہت سارے لوگ ایسے گھسے ہوئے. تو بتایا گیا وزاد و بسطن فی العلم والجسم، جسم بھی اور علم بھی. بہرحال کہا کہ علامت کیا ہوگی ان کی بادشاہت کی؟ ہم کو علامت چاہیے. ظاہر پرست ہے. کہا کہ علامت یہ ہوگی کہ فرشتے اٹھا کر کے تابوت سکینہ کو طالوت کے گھر کے سامنے رکھ دیں گے. لا کر کے فرشتوں نے رکھ دیا. ہاں اب ظاہر پرست تھے. انہوں نے ایک دفعہ کہا بھی لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اللہ پر ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں. یہ ظاہر پرستی ہے. یہ یہود یہ ہمیشہ ظاہر پرست رہے ہیں، یہ ظاہر پرست رہے. رکھ دیا گیا لا کر کے تابوت سکینہ. تابوت کا اچھا ٹھیک ہے، آپ کمانڈر ان چیف بنا دیے گئے. یہ تابوت سکینہ اس سے تبرک حاصل کرتے تھے. ہمارے ہاں تبرک کے بہت سارے سلسلے ہیں. نالین مبارک، قدم مبارک، پنجہ مبارک، اور نہ جانے کتنی کتنی مبارکات. یاد رکھیں اصول. نبی خالی نبی، جیسے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدنہ الشریف، آپ کا بدن مبارک، او لامس جسدہ الشریف، اور جس چیز کو آپ کے بدن سے ملامست حاصل ہوئی. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے، آپ کے بدن سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے. جی. جب آپ بال کٹواتے تو لوگ بال لیتے تھے تبرک. بعض عورتیں آپ کا پسینہ لے لیتی تو خوشبو کے طور پر اللہ اکبر ہمارا نبی کیسا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم لوگوں کے پسینوں سے درگند آتی ہے، گندگی، بو آتی ہے. آپ کا پسینہ کیسا تھا؟ عورتیں اسے شیشی میں جمع کر لیتی ہیں تو خوشبو کے طور پر. سبحان اللہ، نبی کیسا ہے ہمارا. درود پڑھتے رہو، بہت زیادہ بہت زیادہ درود پڑھو. جی. تو آپ کا پسینہ کیسا؟ آپ کے پسینے سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے. آپ تھوکتے تھے، اب تھوک ہاتھ پر لے لیتے تھے لوگ، جی بدن پر مل لیتے تھے. سبحان اللہ. تو آپ کے بدن شریف سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے. اور جو چیز آپ کے بدن سے ملامس ہو گئی، لگ گئی، مثلا یہ کپڑا ہے کرتا، تو چونکہ کرتا آپ کے بدن سے مل گیا ہے، بدن سے مل گیا، لہذا آپ کے کرتے سے، ہر وہ چیز سے جس سے آپ جو
چیزیں آپ کے بدن سے لگی ہیں ان سے تبرک حاصل کر سکتے. حضرت ام سلمہ جب کوئی بخار زدہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو بھگو کر کے پانی نچوڑ کے اس کو پلا دیتی, شفا ہو جاتی تھی. تو نبی کے بدن سے اور آپ کے بدن سے جو چیز مس ہو بس انہی سے, اور وہ بھی زندگی میں. اب آپ اس دنیا میں نہیں, آپ کی قبر سے برکت حاصل نہیں کی جا سکتی. حد ہے یہ چیز, جائز نہیں ہے یہ. ہاں کہ مٹی آپ کے بدن سے لگی ہوئی ہے تو مٹی سے ہم تبرک حاصل کریں, اس لیے کہ مٹی بھی تو بدن سے لگی ہوئی ہے نا آپ کے, تو مٹی سے لا لا لا, زندگی کی بات کہی جا رہی ہے. آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بدن سے کوئی چیز مس بھی ہو جائے اس سے تبرک حاصل نہیں کر سکتے. تو آپ کا بدن شریف اور جو چیز آپ کے بدن سے مس, اس کے علاوہ دنیا کی کسی بھی چیز سے برکت حاصل نہیں کی جا سکتی. جی برکت حاصل نہیں کی جا سکتی کسی انسان سے, کسی بھی چیز سے. یہ تھا دوسرے پارے کا خلاصہ. ابھی سورہ بقرہ چل رہی آگے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.